السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے کنٹینیو اتارے جائیں گے، اس دن صحیح معنوں میں حقیقی بادشاہی رحمان کی ہی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 25 اور 26، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو اور قیامت کے دن جو عظیم الشان واقع رونما ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ اس دن کے جو عظیم الشان واقعات ہوں گے، اس میں سے ایک واقعہ ہوگا ابر کے ساتھ فرشتوں کا اتارا جانا۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ قیامت کا جو تذکرہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا۔ آپ جب قرآن کریم کا آغاز کریں گے تو دوسرے نمبر کی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو پہلے بیان فرمایا اور کہا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ جو قرآن کریم ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگاروں کا ڈیفینیشن، ان کی تفصیل اور ڈیٹیل دیتے ہوئے کہا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جن جن چیزوں کو ہم غیب کہتے ہیں، ان میں سے سب سے عظیم الشان چیز کیا ہے؟ وہی قیامت ہے، جس دن اللہ کی حقیقی اور اکیلی بادشاہت ہوگی۔ اس دن کسی کا کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے۔ ابھی دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں سوچ لیتے ہیں، اپنے من مرضی مطابق صحیح ہو غلط ہو سب کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر اس تذکرے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا، مومنین اور متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے سب سے آخر میں کہا وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی مومنین وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کے پورے طبقے کا سروے کر لیجئے، 100% لوگ کہیں گے کہ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے عمل کا سروے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قیامت پر یقین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چند پرسنٹ لوگ ہی ایسے ہیں جو یقینی طور پر آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ تو آخرت پر یقین اسی جگہ پہ دو بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر اگر انسان صحیح معنوں میں یقین کر لے اور آخرت کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اگر اس کے بارے میں صحیح سے غور کر لے تو انسان کی زندگی سدھر جائے۔ تو آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو صرف وہی مقام نہیں، بلکہ قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو جزئی اور کلی طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ جب انسان آخرت کے بارے میں سوچے گا، غور کرے گا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس پر غور کرے گا، تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ جو دنیا کی زندگی ہے عارضی ہے اور آخرت ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن پیش آنے والے بڑے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے جو ایک واقعہ ہے وہ ابر کے ذریعے سے فرشتوں کا اتارا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتوں کو آسمان کے بادلوں کے ساتھ لگاتار اتارا جائے گا۔ یہ جو بادل ہے یا ابر ہے، اس سے مراد وہ نور کے سائبان ہیں جس کے اوپر اگر انسان کی نظر پڑی تو نظر چندھیا جائے گی۔ آسمان کا بادل، آسمان پھٹے گا
اس میں سے بادل چرتے ہوئے نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جوق در جوق پے در پے کنٹینیو نازل ہوں گے، کیونکہ وہ محشر کا میدان ہوگا، وہ حشر کا میدان ہوگا۔ تو جب فرشتے لگاتار نازل ہوں گے، اتریں گے اس میں سے، تو حشر کے میدان میں جو لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ کیوں گھیر لیں گے؟ کہ اب یہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، جو یہاں پر آ گیا اب آ گیا، اب یہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل پہ فیصلہ لینے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے، اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت کریمہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 ہے۔ اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر۔ کیا یہ لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے سے آئے اور فرشتے بھی آئے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ کیا مطلب یہ کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو یہ جو آسمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھاڑ دے گا، اور آسمان بالکل بادلوں میں تبدیل ہو جائے گا، آسمان کو چیرتے ہوئے بادل نکلے گا، اور اس کے بعد اس میں سے کنٹینیو فرشتے لگاتار نازل ہوں گے، اور جو لوگ بھی میدان محشر میں جمع ہوں گے، تمام کے تمام لوگ، ان تمام کو وہ گھیر لیں گے فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ شروع فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے کو کنٹینیو لگاتار اتارا جائے گا، سارے کے سارے فرشتے اتر جائیں گے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو گھیر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا حساب لینا شروع فرما دے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر انسان اس پر غور کر لے تو اس کی دنیا کی زندگی سدھر جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی اور حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، دوسرے کسی کی بادشاہت نہیں چلنے والی۔ ابھی دنیا میں تو ہم اپنی مرضی کا چلا لیتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا چلا لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا چلا لیتے ہیں، فرعون اپنی مرضی کا چلا گیا، بڑے بڑے بادشاہان اپنی مرضی کا چلا رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ملک کے سربراہان جو ہے وہ جو چاہتے ہیں کر لے رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس دن کسی کا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ کسی کو اگر بولنا بھی ہوگا تو رب العالمین کی اجازت چاہیے، نہیں تو زبان بھی نہیں ہلا پائے گا انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المومن آیت نمبر 16 میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اس دن کس کی بادشاہ، آج کس کی بادشاہت ہے، آج جو قیامت ہے تو کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا للہ الواحد القہار، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غالب ہے اور اکیلا ہے۔ للہ الواحد القہار کا مطلب کیا ہے؟ سنگل ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور تمام کائنات کے اوپر غالب ہے، اسی اللہ کی اکیلی بادشاہت ہوگی۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کتاب الصفات المنافقین کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر کے اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، آسمان پھٹ جائے گا، بادل سے جو ہے فرشتے نازل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ آسمانوں کو لپیٹ دے گا، اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، اور اس کے بعد فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا میں حکومت بازی کرنے والے؟ اور کہاں ہے دنیا میں سرکشی اور تکبر کرنے والے؟ کہاں ہے ذرا بتلاؤ؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو، زمینوں کو لپیٹ کر کے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ معزز سامعین کرام، حدیث کے الفاظ ہیں بائیں ہاتھ، وگرنہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دونوں ہاتھ دایاں ہی ہے، بایاں نہیں ہے۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر کے پکڑ لے گا، دوسرے ہاتھ میں اللہ نے فرمایا والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، اللہ نے فرمایا کہ پوری کی پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دے گا کہ آج صرف میری بادشاہت ہے، میرے علاوہ کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ اور اس دن اللہ کی بادشاہت کیوں ہوگی؟
کیونکہ اس دن کسی کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوگا، کسی کو کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا. وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا. صحیح البخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن اٹھائے جاؤ گے، بالکل ننگے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کی بات ہوگی تو مرد عورت ایک دوسرے کو کے سطر کو دیکھنا شروع کر دیں گے. کہا کہ اس دن کی جو ہولناکی ہوگی اس سوچ سے بہت اونچی ہوگی، لوگوں کو بالکل خیال بھی نہیں ہوگا کہ کون کدھر ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ عبس آیت نمبر 37 میں فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اس دن ایسی فکر لگی ہوگی کہ اس کو اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوگا، صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوگا بس کہ کیسے کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. عورت اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی ہے، لیکن اتنا خطرناک اور ہولناک دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور پیٹ والی عورت ڈر کے مارے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی. وترى الناس سکارا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جھوم رہے ہیں، یعنی سب لوگ ہیں لیکن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، لوگ ایسا لگے گا کہ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وہ قیامت کا دن ہی ایک طرح سے عذاب ہے جس کو جھیلنا پڑے گا. اس دن کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، انبیاء ہو، بادشاہان ہو، پیران پیر صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو، اولیاء صاحب ہو، سب کے سب ننگے رہیں گے، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں رہے گا. آج بدعتی خرافاتی لوگ بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں کہ ہمارے پیر اور ہمارے بابا بڑے بڑی باتیں ہانکتے ہیں. کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، اور سب سے پہلے کپڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا سب سے پہلے، اور وہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہت جو ہوگی وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کے حق میں نہیں ہوگی. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ جو دن ہوگا وہ کافروں کے اوپر بڑا سخت ہوگا. ابھی کل ہم نے حدیث بتلایا تھا قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سالوں کا ہوگا، لیکن وہ دن مومنوں کے لیے بالکل ویسے ہوگا جیسے ایک وقت کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے ختم، وہ دن بھی ختم. لیکن کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، دنیا پرستوں کے لیے، بدعتیوں اور خرافاتیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ جو دن ہوگا بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہوگا. اتنا سخت ہوگا کہ اللہ نے خود قرآن کریم کے سورہ مدثر میں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فذلک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بڑا سخت ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. ایک ایک پل، ایک ایک تل تل کر کے ان کو پورا دن گزارنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. سامعین کرام، ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اگلی آیتوں میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.